بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لیں جی 5 حلقے لے کے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ جلدی بات کریں گے NA86، یہ جو حلقہ ہے یہ سرگودا 5 کا ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سید جوید حسین صاحب، میاں داد شفقت بلوچ PTI کی طرف سے، صاحبزادہ نعیم الدین سیالوی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور حافظ محمد ارشد جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے۔ تو اس میں تو بالکل کلیئر ہوں، آپ کو زیادہ اس میں آپ کو تجزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سید جوید حسین صاحب ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ ان کے جیتنے کی ایک واضح وجہ جو میرے پاس تھی وہ یہ ہے کہ پچھلا جو 2018 میں یہ منتخب ہوئے تھے، اور اس وقت PTI کا مطلب رجحان تھا، اس وقت انہوں نے 30,000 سے زیادہ ووٹ سے PTI کے امیدوار کو شکست دی تھی۔ تو لہٰذا اب یہ کہنا بڑا آسان ہے میرے لیے کہ یہاں پہ سید جوید حسین صاحب جو ہیں وہ NA86 سے وہ ہوں گے، ممبر قومی اسمبلی ہوں گے۔ NA87 یہاں پہ خوشاب کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ملک شاکر بشیر ایوان صاحب ہیں، یہ ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ ملک عمر اسلم ایوان صاحب ہیں یہ PTI کی طرف سے۔ علی سامل ایوان صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ملک وارث جسرا یہ ہیں جماعت اسلامی، اور گل اصغر صاحب ہیں یہاں پر، یہ IPP کی طرف سے یہاں امیدوار ہیں۔ اب یہاں پہ میں بڑا آسانی سے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ 87 میں PTI کے ملک عمر اسلم صاحب جیتے تھے 2018 میں، اور وہ اب دوبارہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو ظاہر ہے ان کا سرسوخ زیادہ ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک شاکر بشیر ایوان صاحب وہاں سے جیت رہے ہیں۔ اس کی وجہ، جب کوئی کسی بھی پارٹی میں 15 سے 20% ووٹر وہ ہوتے ہیں جو جیتنے والی پارٹی کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ہر پارٹی میں موجود ہے کہ جو جیتنے والی، جس کا پتہ چل جائے کہ یہ جیتنے والی پارٹی ہے، تو وہ اپنا رخ اس طرف، اپنے مفاد کی طرف وہ ادھر رخ کر لیتے ہیں۔ تو اگر ملک اسلم صاحب سے کے جو ووٹرز ہیں، اگر وہ 20-25% اس ہوا کے ساتھ چلے گئے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے، تو ملک شاکر بشیر ایوان کو یہ سیٹ یقینی طور پہ انہیں کے حصے میں آئے گی۔ تاہم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے NA88، یہاں پہ مسلم لیگ نون کا تو کوئی صاحب نہیں کھڑے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کی IPP کی صحیح اتحاد ہو گیا ہے، اور نیازی اکرم نیازی صاحب یہاں کھڑے ہیں PTI کی طرف سے، یہ ایڈوکیٹ ہے، اور ملک وارث جسرا صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ ایک غلطی میرے سے ہوگی ہے، جو میں نے آپ کو 87 میں بتایا گل اصغر IPP کی طرف سے کھڑے ہیں، تو اصل میں گل اصغر خان صاحب جو ہیں وہ 88 میں کھڑے، اس کے لیے معذرت ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کا اتحاد ہو گیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو یہاں پہ وہ موجود نون لیگ کا یہاں پہ نہیں ہے، تو نون لیگ یہاں پر ان کی مدد کرے گی، بظاہر تو کرے گی، لیکن اب وہاں کا ووٹر اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا IPP میں جو گئے ہیں گل اصغر صاحب، یہ 2018 میں یہاں پہ PTI کے ممبر قومی اسمبلی تھے، تو وہ والے کچھ دوست ہوں گے ان کے ساتھ، اور کچھ نون لیگ والے ان کی کریں گے۔ تو جب پچھلی دفعہ یہ جیتے تھے تو
تو مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کتنے ووٹوں سے انہوں نے شکست دی تھی، تاہم یہ پتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے اس حلقے میں ووٹ تقریباً 85,000 ووٹ تھا مسلم لیگ نون کا جب یہ ہارے تھے پی ٹی آئی سے، تو وہ ووٹ گل اصغر کو اگر ملتا ہے اور ساتھ گل اصغر کا اپنا ووٹ ہے تو جیتنا کا مجھے چانس وہ زیادہ لگتا ہے، تو میں آئی پی پی کے ساتھ جا رہا ہوں گل اصغر صاحب۔ اور 89 یہ میاں والی کا حلقہ شروع ہو گیا یہاں سے۔ عبید اللہ شادی خیل مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، جمال احسن خان صاحب پی ٹی آئی کے ہیں، نواب ملک عامر محمد خان صاحب یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، اور عبد الوہاب خان صاحب یہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں۔ تو یہاں پہ میرا جو ہے 89 میں پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہا ہوں، پی ٹی آئی کو یہ سیٹ مل جائے گی۔ یہ جمال احسن خان صاحب ہیں، یہ پی ٹی آئی کی یہاں سے سیٹ، کیونکہ یہاں پہ اچھا ان کا حلقہ ہے اور یہاں پہ عمران خان کا اپنا آبائی حلقہ بھی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر جمال احسن خان صاحب جو ہیں یہ سیٹ نکالتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ NA90 ہے میاں والی 2، یہاں پہ میر حیات خان روکھڑی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کے کھڑے ہیں، عمیر خان نیازی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ہیں، رانا عزیز الرحمان صاحب ہیں یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کھڑے ہیں، اور اسلم خان صاحب کھڑے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ یہ NA90 میں کیونکہ یہاں کا ایک کنفیوژن ہے مجھے، کیونکہ یہاں پہ پچھلے جو امیدوار تھے امجد علی خان صاحب تھے پی ٹی آئی کی طرف سے جو نمائندگی کر رہے تھے اس حلقے کی، لیکن وہ امجد علی خان صاحب جو ہیں وہ تو الیکشن نہیں لڑ رہے، اور انہوں نے اپنی جگہ یا ان کی جگہ انجنا عمیر خان نیازی کو ٹکٹ دیا ہے، اور ہم میر حیات خان روکھڑی جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ لاٹری نکالنی ہے اب کسی کی، تو میرا خیال ہے PMLN کو یہ سیٹ مل جائے گی حمیر حیات خان۔ وجہ وہی ووٹ فلوٹنگ ووٹ ہے جو یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے اور وہ جیتنے والی پارٹی کے ساتھ جاتا ہے اس بنیاد پر۔ تو یہ ہمارے 5 حلقے جو مکمل ہو گئے ہیں، دیکھیں 8 فروری کو یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ السلام علیکم۔